على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آیت نمبر 88 سے آغاز کر رہے ہیں۔ جس طرح کہ آپ حضرات پہلے یہ سن چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ قوموں کا ذکر کر رہا ہے۔ پہلے حضرت قوم عاد کا آپ نے ذکر سنا، قوم سمود کا، حضرت صالح علیہ السلام کا، آپ کی قوم کا، پھر حضرت لوط علیہ السلام، اور اب حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ جس طرح کل آپ نے سنا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تمہارا رب ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ اب اس کے آگے وہ کیا جواب دے رہے ہیں، یہاں پہ آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، تو اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے لَنُخْرِجَنَّكَ یا شعیب، اے شعیب ہم ضرور تمہیں نکال دیں گے، وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا، اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کہنے لگے اے شعیب ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ والے مسلمانوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ قال اولو کنا کارہین، فرمایا کیا اگرچہ ہم بیزار ہوں۔ اس سے پہلی آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے اپنی قوم کو کیے گئے وعظ و نصیحت کا بیان ہوا۔ آپ علیہ السلام کا وعظ و نصیحت سن کر آپ کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانے اور پیروی کرنے سے تکبر کیا تھا، ان کے جواب کا ذکر اس آیت میں فرمایا گیا۔ چنانچہ فرمایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سردار ان کی نصیحت سن کر کہنے لگے اے شعیب ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم ضرور تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ یعنی اصل مقصد تو آپ کو نکالنا ہے، اور آپ کی وجہ سے آپ کے مومن ساتھیوں کو بھی نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی بے ادبی ان کی ہلاکت کا سبب بنی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے سردار قوم کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں، اگرچہ درست ہو جائیں تو قوم کو اعلیٰ درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اور بگڑ جائیں تو ذلت کی گہری کھائیوں میں گرا دیتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے مسلم حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق اور کردار کی درستی نے جہاں مسلم عوام کی سیرت و کردار کو بدل کر رکھ دیا، وہیں غیر مسلم بھی اس سے بہت متاثر ہوئے، اور ان میں سے بہت سے دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے، جبکہ بہت سے اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ گئے۔ اس طرح جب مسلم حکمرانوں اور مسلم رہنماؤں کے اعمال، اخلاق و کردار میں بگاڑ پیدا ہوا اور وہ عیش و طرب اور لاو و لب کی زندگی گزارنے میں مشغول ہو گئے، تو مسلم عوام کی عملی اور اخلاقی حالت اس قدر گر گئی کہ ہنود و یہود تک ان کا حال دیکھ کر شرما گئے، اور اسی وجہ سے کفار کے دلوں سے مسلمانوں کا خوف اور دبدبا جاتا رہا، اور ایک ایک کر کے مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں پر قابض ہوتے چلے گئے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ 50 سے زائد مسلم ممالک میں تقسیم ہیں، اور دنیا کے انتہائی قیمتی ترین وسائل کے مالک ہونے کے باوجود کفار کے قبضے میں ہیں۔ یہ آپ کے سامنے سارے حالات ہیں۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟
فلسطین مسلمانوں کا جو علاقہ ہے نا، اس پہ وہ یہودی قابض ہو رہا ہے، اور پھر اتنی وہ زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لیکن تمام مسلم ممالک ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ فرمایا قد افترینا علی اللہ کذبا، بے شک پھر تو ضرور ہم اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے بچایا ہے، وما یکون لنا ان نعود فیہا الا ان یشاء اللہ ربنا، اور ہم مسلمانوں میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ چاہے۔ واسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔ اللہ توکلنا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، اے ہمارے رب ہم میں اور ہماری قوم میں حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ وانت خیر الفاتحین، اور تم سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کا جواب سن کر ان سے فرمایا تھا کہ کیا ہم تمہارے دین میں آئیں اگرچہ ہم اس سے بیزار ہوں؟ اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں پھر بھی تم ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس باطل دین سے ہمیں بچایا ہوا ہے اور تمہارے باطل دین کی قباحت اور اس کے فساد کا علم دے کر مجھے شروع ہی سے کفر سے دور رکھا اور میرے ساتھیوں کو کفر سے نکال کر ایمان کی توفیق دے دی ہے، تو اگر اس کے بعد بھی ہم تمہارے دین میں آئیں تو پھر بے شک ضرور ہم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں سے ہوئیں گے، اور ہم میں کسی کا کام نہیں کہ تمہارے دین میں آئیں مگر یہ کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرنا چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اور اس کی قوم کے کافر سردار بولے لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم شعیب کے تابع ہوئے تو ضرور نقصان میں رہو گے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم سے نا، قوم کے سرداروں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام پر اور ان پر ایمان لانے والوں کی دین میں مضبوطی دیکھی تو انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں اور لوگ بھی ان پر ایمان نہ لے آئیں، چنانچہ جو لوگ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے انہیں معاشی بدحالی سے ڈراتے ہوئے کہنے لگے کہ اگر تم نے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے ہوئے ان کے دین کی پیروی کی اور اپنا آبائی دین و مذہب اور کم تولنا کم ناپنا وغیرہ جو کام کرتے ہو اسے چھوڑ دیا تو سن لو تم ضرور نقصان میں رہو گے، کیونکہ اس طرح تمہیں تجارتی لین دین میں پورا تولنا پڑے گا اور تمہیں تجارتی خسارہ ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کی یہ روش ان کی بیمار ذہنیت کا پتہ دیتی ہے کہ احکام الہی کی پابندی میں اپنی ناکامی، جبکہ راہ راست پر چلنے میں اپنی ہلاکت، اور دین حق پر ایمان لانے میں انہیں محیب خطرات نظر آنے لگے، اور انہوں نے دوسروں کو بھی دین حق سے دور کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس طرح کی بیمار ذہنیت کے حامل افراد کی ہمارے معاشرے میں بھی کوئی کمی نہیں۔ اسلام کے اصول و قوانین کو اہمیت نہ دینے والوں، شریعت کے قوانین میں تبدیل کی رٹ لگانے والوں، زکوٰۃ کو ٹیکس تصور کرنے والوں، رشوت کو اپنا حق سمجھنے والوں اور ناپ تول میں کمی کرنے والوں، پردے کو عورت کی آزادی کے خلاف قرار دینے والوں، اسلامی سزاؤں کو ظلم و بربریت شمار کرنے والوں کو چاہیے کہ اہل مدین کے حالات اور ان کے انجام پر غور کریں۔ ہمارے ہاں بھی کتنے لوگ یہ نعرے لگانے والے ہیں اگر سودی نظام کو چھوڑ دیا تو ہم نقصان میں پڑ جائیں گے اور ہماری ترقی رک جائے گی۔ اس جملے میں اور اہل مدین کے جملے میں کتنا فرق ہے، اس پر غور فرما لیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو انہیں شدید زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کی گمراہی
اپنی انتہا کو پہنچ گئی اور ہر طرح سے سمجھانے، عذاب الہی سے ڈرانے کے باوجود بھی یہ لوگ اپنی سرکشی سے باز نہ آئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، اور جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا ایسے ہو گئے گویا کہ ان کے گھروں میں کبھی رہے ہی نہ تھے۔ الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرون، شعیب کو جھٹلانے والے ہی نقصان اٹھانے والے ہوئے۔ اب اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلانے والوں پر جب مسلسل نافرمانی اور سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ ہلاکت و بربادی سے دوچار ہو گئے۔ ان کے شاندار محلات جہاں زندگی اپنی تمام تر رونقوں کے ساتھ جلوہ گر تھی، ایسے ویران ہو گئے کہ وہاں آنسو خاک اڑنے لگی، اور ہلاکت کے بعد ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا یہاں کبھی کوئی آباد ہی نہیں ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اس خوف کی وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لاتے تھے کہ اگر انہوں نے ان پر ایمان لا کر ان کی شریعت پر عمل شروع کر دیا تو وہ معاشی بدحالی کی دلدل میں پھنس جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں تنبیہ فرمائی کہ جس خوف کی وجہ سے وہ قبول ایمان سے دور تھے وہ درست ثابت نہ ہوا، بلکہ نتیجہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی پر ایمان لا کر ان کی شریعت کی پیروی کی وہ تو دین و دنیا دونوں میں کامیاب ہو گئے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی نافرمانی کی، ان کی دنیا تو برباد ہوئی، اس کے ساتھ آخرت بھی برباد ہو گئی۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، تو حضرت شعیب نے اس سے منہ پھیر لیا۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، تو شعیب نے کن سے منہ پھیر لیا؟ قوم سے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُ رِسَالَاتِ رَبِّي، اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور فرمایا وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، فَكَيْفَ عَصَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تو کافر قوم پر میں کیسے غم کروں۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو آپ نے ان سے منہ پھیر لیا، اور قوم کی ہلاکت کے بعد جب آپ ان کے بے جان نعشوں پر گزرے تو ان سے فرمایا اے میری قوم بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی، لیکن تم کسی طرح ایمان نہ لائے۔ کفار کی حالت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے جو کلام فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ مردے سنتے ہیں۔ اب بعض کا عقیدہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے۔ اب یہاں قرآن پاک کے اس واقعے سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ مردوں کو کیا کہہ رہے ہیں، تو تب بھی کہہ رہے ہیں جب مردے سنتے ہیں۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نبی شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سنایا، اور اللہ تعالیٰ کی قسم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو سنایا۔ مردوں کے سننے کی قوت سے متعلق بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، جب ابو جہل وغیرہ کفار کو بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کیا تم نے اس وعدے کو سچا پایا جو تم سے تمہارے رب نے کیا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ ایسے جسموں سے کلام فرما رہے ہیں کہ جن کے اندر روحیں نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا والذی نفس محمد بیدی ما انتم باسمع لما اقول منہم۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا جب آپ کے غلام نے کہا یا رسول اللہ وہ تو مرے ہوئے ہیں، آپ ان کو خطاب فرما رہے ہیں، وہ سن سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کے جواب میں فرمایا اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، وہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ جب اللہ پاک روحوں کو ان کے ساتھ تعلق بنا دیتا ہے تو وہ مردہ حالت میں بھی سنتے ہیں۔
اور پچھلی امتوں کے احوال اور ان پر آنے والے عذابات کے بیان سے مقصود صرف ان کی داستانیں سنانا نہیں. یہ اللہ پاک نے جو پچھلی امتوں کی ہمیں داستانیں سنائی ہیں نا، اس کا کوئی مقصد ہے. مقصد نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جھنجھوڑنا ہے. ان کے سامنے ان قوموں کا حال بیان کیا کہ جن سے عرب کے لوگ واقف تھے. عرب کے لوگ جب تجارت کے نکلتے تھے نا، تو جہاں جہاں ان قوموں کو عذاب آیا تھا وہ کنٹرات پڑے ہوئے تھے. وہ سارے واقعات کو ان کو پتا تھا، جن کے کھنڈرات عربوں کے تجارتی قافلوں کی گزرگاہوں کے ارد گرد واقع تھے، جن کی خوشحالی، بالادستی اور غلبہ اقتدار کی بڑی شہرت تھی. اور پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی کے باعث ان کی تباہی اور بربادی کے گلت خراش واقعات ہوئے جو سب کو معلوم تھے. یہ واقعات اور حالات بتا کر انہیں آگاہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی تعلیمات کو کامل اور مکمل صورت میں تمہارے پاس لائے ہیں جو پہلے نبی علیہ السلام نے اپنی امتوں کو اپنے زمانے میں دی. اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا ہے. ہمیں جو واقعات سنائے جا رہے ہیں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ اگر ہم نے بھی ایسے کیا، نبی کی بات کو نہ مانا، اللہ کے احکامات سے روح گردانی کی، تو ہمارے حال بھی ایسے ہو سکتے ہیں. اگر تم نے بھی انکار کیا اور سرکشی کی روش اختیار کی تو یاد رکھو تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو پہلے منکرین کا ہوتا آیا ہے. دونوں جہاں کی سعادت اور سلامتی مطلوب ہے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ان کا دامن رحمت مضبوطی سے تھام لو. تمہیں دنیا اور دونوں میں سربلندی نصیب ہو جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ پاک جو ہمارے لیے احکامات بیان کر رہا ہے، ہمیں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین.